زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 26 اگست جمعرات کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ گوادر میں چینی انجینئروں پر فدائی حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے زخمی بچوں میں ایک اور بچہ شہادت ولد غلام بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ اس واقعے میں شہادت سمیت 4 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ گوادر میں گزشتہ دنوں فدائی حملے کے بعد کئی سویلین بھی زخمی ہوئے تھے، جن میں 3 بچے بھی شامل تھے، جبکہ 2 بچوں کی موقع پر شہادت ہوئی تھی۔ شہادت ولد غلام کا آبائی تعلق کیچ کے علاقے پیدراک سے ہے۔ ان کا خاندان اس وقت گوادر میں مقیم ہے۔ شہادت ولد غلام کورونا وبا کے دوران لوگوں کی مدد کرنے والے رضاکار ٹیم کا حصہ تھے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے 2 الگ الگ بیانات میں کیچ کے مختلف علاقوں میں تنظیم کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ BLF کے سنائپر شوٹروں نے قابض پاکستانی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جن میں 2 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق پیر کے روز سرمچاروں نے کیچ کے علاقے دشت میں نوکین راہ پر قائم فوجی چوکی پر سنائپر رائفل سے حملہ کیا، جس میں ایک اہلکار ہلاک، اور اتوار 22 اگست کو سرمچاروں نے کیچ ہی میں بلیدہ بٹ کے علاقے چٹو کے ڈن کے مقام پر فوجی چوکی پر تعینات ایک اہلکار کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے بین الاقوامی دن برائے متاثرین جبری گمشدگی کے موقع پر جرمنی اور نیدرلینڈز میں بالترتیب 28 اور 30 اگست کو احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ BNM جرمنی ہنکین کی طرف سے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی دن برائے متاثرین جبری گمشدگی کے موقع پر 28 اگست کو جرمنی کے شہر چیمنٹنز میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف BNM نیدرلینڈز چیپٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 30 اگست کو بین الاقوامی دن برائے متاثرین جبری گمشدگی کی مناسبت سے ڈام اسکائر ایمسٹرڈم نیدرلینڈز کے مقام پر مقامی وقت کے مطابق شام 3 بجے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے BNM کے مرکزی ترجمان نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ 30 اگست کو نیدرلینڈز میں ایک احتجاجی مظاہرہ اور آگاہی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جہلمگسی کے لیویز تھانہ ہتھیاری کے حدود میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ دوسری طرف لیویز تھانہ باریچا کے حدود گوٹ کتور کے مقام پر سیاہکاری کے الزام میں مبینہ طور پر ایک شخص نے فائرنگ کرکے اپنی بہن اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل کر دیا ہے اور جائے واردات سے فرار ہو گیا ہے۔ یوب میں 2 قبائل کے درمیان زمین کے تنازع پر شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک نوجوان ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ جمیل بلوچ کی بیٹی اور لاپتہ نجیب بلوچ کی بہن اسما بلوچ نے شال پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ میرے ابو جمیل رحمت کو ہمارے علاقے آوران سے فورسز نے میری آنکھوں کے سامنے 8 سال پہلے 29 اپریل سال 2013 کی صبح اٹھا کر جبری لاپتہ کر دیا۔ والد کی طویل جبری گمشدگی سے ہم پہلے سے ہی شدید اذیت اور کرب سے گزر رہے تھے کہ 2 ہفتہ پہلے 11 اگست کو FC نے میرے بھائی نجیب بلوچ کو پنجگور سے کراچی جاتے ہوئے رخشان کور سرادک چیک پوسٹ پر بس سے اتار کر NIC چیک کرنے کے بعد اپنے تحویل میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی نجیب بلوچ گزشتہ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات میں محنت مزدوری کرتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں وہ چھٹیاں منانے گھر آئے تھے۔ ابھی چھٹیاں ختم ہونے پر وہ واپس پنجگور سے کراچی اور وہاں سے امارات جانے والے تھے کہ اس کو جبری لاپتہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا پہلے والد اور اب میرے بھائی کو محض اس بنیاد پر اٹھا کر جبری لاپتہ کیا گیا ہے کہ ہمارے رشتہ دار
بار ہمارے لوگ قومی حقوق کی بات کرتے ہیں، ایک آزاد فضا میں جینے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمیں اپنے ہی زمین پر سکون سے جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا اپنے ابو کے لیے آواز اٹھانا کوئی جرم تھا اور ہمیں اب جرم کی سزا ہمارے بھائی کو اٹھا کر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دیا جا رہا ہے؟ اسما بلوچ نے مطالبہ کیا کہ اگر میرے ابو یا بھائی نے کوئی جرم کیا ہے تو قانونی راستہ اپنا کر انہیں سزا دیجیے، لیکن اس طرح اٹھا کر سالوں غائب کرنا خود ایک غیر قانونی اور غیر انسانی عمل ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے اپنے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال فروری میں لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس رے جاوید اقبال نے ملاقات میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اب لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت وہ خود کرے گا اور جن کیسز کو خارج کیا گیا ہے ان کا دوبارہ اندراج کیا جائے گا، جبکہ سال 2018 سے لاپتہ افراد مارچ تک بازیاب ہوں گے یا پھر ان کے حوالے سے اہل خانہ کو معلومات فراہم کی جائے گی اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی یا پھر ان کے اہل خانہ کو 6 ماہ کے دوران معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نصر اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جسٹس رے جاوید اقبال صاحب نے ہم سے کیے گئے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی نے منگل کو یونیورسٹی آف بلوچستان انتظامیہ کے خلاف کیمپس میں احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کے پاس ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جس میں اسکالرشپ سے متعلق مسائل، ہاسٹل کی سہولیات، سیمسٹر فیس، طالب علموں کے ساتھ انتظامیہ کے غیر مہذب رویے، انٹرنیٹ، لائبریری، کھیل وغیرہ شامل تھے۔ یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے سامنے تقریباً 4 گھنٹے کے دھرنے کے بعد طلباء نے اپنا دھرنا ایڈمنسٹریشن بلاک کر کے سامنے منتقل کر دیا تاکہ وائس چانسلر کی توجہ حاصل کی جائے۔ 15 نکات پہ مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ یونیورسٹی انتظامیہ کے سامنے پیش کی گئی، جبکہ بعد میں بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کوئٹہ کے بلوچستان یونیورسٹی یونٹ زون اور مرکز پر مشتمل ایک وفد نے یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ طویل گفت و شنید کر کے طلباء مسائل کے حل کی مکمل یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کیا۔ مغربی بلوچستان میں مرکزی مدافعان انسانی حقوق ایران نامی ایک تنظیم نے اہل سنت ایران کی ممتاز دینی اور سیاسی شخصیت مولانا عبدالحمید اسماعیل زئی کے طالبان کی حمایت میں دیے گئے بیان کے بعد سال 2014 میں ان کو دیے گئے منتخب انسانی حقوق کے کارکن کا ایوارڈ واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے رد عمل میں مولانا عبدالحمید کے دفتر نے کہا ہے کہ وہ بدستور انسانی حقوق، وقار اور حق آزادی کا دفاع کرتے رہیں گے جو ان کے عقیدے کا حصہ ہے، نہ کہ وہ ایسا کسی ایوارڈ کے لیے کر رہے ہیں۔ واضح رہے مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی مغربی بلوچستان کے مرکزی شہر دوزاب میں اہل سنت کی جامع مسجد کے امام جمعہ اور دینی مدرسہ عالی دارالعلوم دوزاب کے مدیر ہیں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ منگل کو G7 ممالک کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور انخلا کی تاریخ میں توسیع پر مشاورت ہوئی ہے، جس کے بعد G7 ممالک نے طالبان سے انخلا کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں افغانستان سے 31 اگست کے بعد بھی محفوظ انخلا پر زور دیا گیا، جبکہ غیر ملکیوں سمیت افغانیوں کے ملک چھوڑنے کی بھی حمایت کی گئی اور کہا گیا کہ جو افغان شہری افغانستان میں نہ رہنا چاہیں انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ G7 ممالک نے مطالبہ کیا کہ انخلا مکمل ہونے تک کابل ایئرپورٹ کو امریکی فوج کی نگرانی میں دیا جائے اور طالبان 31 اگست کے بعد بھی محفوظ انخلا کی اجازت دیں۔ افغانستان میں نام نہاد عالمی دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ خراسان کے گرفتار سربراہ شیخ ابو عمر خراسانی کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 15 اگست کو افغان طالبان کے کابل پر قبضے کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق خراسانی کی جنازہ 16 اگست کو افغانستان کے صوبہ کنڑ میں ان کے آبائی ضلع میں ادا کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں مقامی لوگوں اور ان کے رشتہ داروں نے شرکت کی۔ اس کی تصدیق BBC اردو کو ان کے خاندانی ذرائع اور ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے افراد نے کی ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق خراسانی کی موت پل چرکی سے فرار کے دوران فائرنگ سے ہوئی۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سوموار کو CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے کابل میں طالبان رہنما عبدالغنی برادر سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ امریکی حکام جو اس ملاقات کے متعلق جانتے ہیں کہ مطابق اس ملاقات میں ممکنہ طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کی 31 اگست کی تاریخ کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دوسری طرف CIA نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے ملک کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد عالمی بینک نے افغانستان کو دی جانے والی امداد معطل کر دی ہے۔ اس حوالے سے عالمی بینک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان کی صورتحال اور ملک کی ترقی کے امکانات بالخصوص خواتین پر اثرات کے حوالے سے گہری تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بینک افغانستان میں مشکل سے حاصل ہونے والی بہتری کو محفوظ بنانے اور ان سے وابستہ رہنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے۔ بھارت میں کشمیر کی معروف علیحدگی پسند تنظیم حریت پر ممکنہ پابندی کے بارے میں 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ بھارت کے بیشتر خبر رساں اداروں اور میڈیا کے مطابق نریندر مودی کی حکومت نے کشمیر میں آزادی کے حامی اور علیحدگی پسند تحریک چلانے والی تنظیم حریت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حالانکہ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، تاہم ان خبروں کی تردید بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مودی حکومت نے انسداد دہشت گردی کی قوانین کے تحت سید علی گیلانی کی قیادت والی سخت گیر حریت دھڑے اور میر واعظ عمر فاروق کی قیادت والے اعتدال پسند گروپ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا ایک مقصد پاکستان کو بھی سخت پیغام دینا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک 15 سالہ فلسطینی ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اسرائیلی فوج کی جانب سے نابلس کے قریب ایک مہاجر کیمپ پر چھاپے کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں کے دوران پیش آیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ بلاتا مہاجر کیمپ میں حماد خالد نامی نوجوان کی موت سر میں گولی لگنے کی وجہ سے واقع ہوئی۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بلاتا مہاجر کیمپ میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لینے کے لیے رات گئے آپریشن کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران گھروں کے چھتوں سے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد جوابی فائرنگ کی گئی۔ افریقی ملک الجزائر نے پڑوسی ملک مراکش سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ الجزائری وزیر خارجہ نے منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس میں حکومت کے اس فیصلے کا اعلان کیا ہے اور مراکش پر ملک کے خلاف مخالفانہ اقدامات کا الزام عائد کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ مراکش نے الجزائر کے خلاف مسلسل مخالفانہ سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر نظر ثانی کی جائے اور مغربی سرحدوں پر سیکیورٹی کنٹرول کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔